اپنی بیویوں کو بتاؤ، اپنے گھر میں بتاؤ، یہ وظیفے چلاؤ، درود کی برکت تمہارے گھر میں آئے، نماز کی برکت تمہارے گھر میں آئے، دشمن تمہارے ذلیل ہوں، یہ جادو ٹونا کرتے ہیں، گھر میں نا اتفاقیاں لڑائیاں رہتی ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی۔ آقا جی نظر سے ہی نکال دیں گے یا کسی کو کہہ دیں گے اس سے پڑھ لو کچھ نکل جائے، ایسا بھی کرتے ہیں۔ اگر ان کا ہو جائے تو قسمت کی بات ہوتی ہے نا، تو ایسا بھی کرتے ہیں، کسی کو کہہ دیتے اس کے لیے کچھ پڑھ لو۔ تو تم کو یقین ہونا چاہیے نبی کریم حیات النبی ہیں، موجود ہیں، تو آپ کیوں شک کی مزاج بنے ہوئے ہیں؟ آپ آفس میں جاتے ہیں، نوکری میں جاتے ہیں، ساتھ یہ چیزیں پڑھتے رہیں، کیا تمہارے تو چلتے پھرتے ہو جاتی ہیں، اور ساتھ درود شریف کثرت سے پڑھیں، یا وظیفے پورے ہو جائیں، ہر وقت عادت بنا لیں، کیا صلی اللہ علیہ وسلم یا درود ابراہیمیہ نہ چھوڑیں۔ پاکستان میں یہ چیزیں آقا نے کہی ہیں، اس کو پھیلانا چاہیے تاکہ مصیبتیں تم سے دور ہوں۔ اور آپ کے پاس حضرت محمد مصطفیٰ موجود ہیں، حیات النبی ہیں، ساری کائنات کو دیکھتے ہیں، بتاؤ تو شک نہ کریں، آقا کی کلام میں شک کرنا چاہیے۔ تو خدا آپ کو توفیق دے، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ جن کے پاس میری معلومات ہے یا ان کے پاس وظائف ہے، میرا پاس ہونا دور ہونے کی بات نہیں ہے، اگر اس میں وہ چل پڑے تو تعلق ہزاروں برسوں کے راستے سے بھی روحانی ہو سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ تعلیم میری موجود ہے، کشتیں موجود ہیں، ہاں اللہ نے بیمار کو رعایت دی ہے اس لیے۔ لیکن یہ سمجھو جو قدرت خدا نے دنیا میں اگر کسی کو دی ہے عقل سے باہر، عقل میں نہ آئے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ کو دی، کسی کو نہیں دی، ان کا امتیاز رکھا دوسروں سے۔ خدا کرے ایسے واقعات آپ کو پیش آئیں، کیونکہ یہ واقعات وضاحت سے نہیں بتائے جاتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے۔ آقا جی شام کو اثر کر سکتے ہیں، کبھی ہو سکتا ہے، اثر تو دوسرے دن آئے گی، لیکن آپ کر سکتے ہیں، یہ کیسے؟ اثر تب کل ہوگی پھر دوبارہ آئے گی، نہیں یہ اثر دوبارہ نہیں گی، یہ ابھی آئے گی۔ اس لیے حضرت محمد مصطفیٰ کا حکم سبحان، کہ جیسے پہلے ہوتا تھا، صحابہ آتے تھے، اپنی مشکلات کہتے تھے، حل ہو جاتی تھی، اب بھی حل ہوتی ہیں، جیسے وہ ان کے لیے رحمت العالمین ایسے ہمارے تمہارے لیے ہیں۔ تو اس لیے کہتا ہوں آج کل ساری دنیا پریشان ہے، امیر پریشان ہے، غریب پریشان ہے، کس کے پیچھے بھاگے، کس کو دیکھ، آقا کے پیچھے بھاگے، وسائل خود بن جائیں گے، خود بنیں گے، تم حیران ہو جاؤ گے یہ کیسے سبب بن گئے، شفا کے سبب بنیں گے، رزق کے سبب بنیں گے، ہمارے بنتے ہیں، جن کو سکھاتے ہیں ان کے بنتے ہیں۔ تو تم لوگ اکثر جو آتے تم کو پتہ ہے نماز پڑھنی بھی ہے، درود پڑھنا بھی، سب چیزیں ہیں، لیکن تم کہتے ہو کام نہیں بنتے ہیں، تو کام نہیں بنتے ہیں تو کوئی ساتھ چلانے والا بھی ہونا، بتائے کام کیسے بنیں گے، درود میں کیسے اثر آئے گا، نماز میں کیسے اثر آئے گا، وہ طریقہ تم کو سکھائے گا، پھر تمہارے کام بنیں گے، پھر تم نماز درود نہیں، میں نہیں چھوڑ سکتا، ہمارے کام سارے ادھر سے بنتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى سد العلا نور الهدى كحف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه
والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيدي المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين رحمة للعالمين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين أسرار السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوبي رب المشرقين ورب المغربين سيد الجد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم. لی شیخ جی سے وہ رستہ ہے نکلے دلی شیخ جی سے وہ رستہ ہے نکلے دلی شیخ جی سے وہ رستہ ہے نکلے دلی شیخ جی سے
وہ رستہ ہے نکلے دل شیخ جی سے وہ رستہ ہے نکلے دل شیخ جی سے وہ رستہ ہے نکلے دل شیخ جی سے وہ رستہ ہے نکلے دل شیخ جی سے وہ رستہ ہے نکلے کہ جو سبز گنبد سے سیدھا جڑا ہے کہ جو سبز گنبد سے سیدھا جڑا ہے. میرے ان کے درمیان میں کوئی نہیں ہے، اس کی تفصیل پہلے بتا دی تھی. نہ کبھی ہوا ہے نہ قیامت تک کا ہوگا. لازم شیخ بیچ میں ہوتا ہے ہر ایک شیخ کے. ڈائریکٹ نہ کبھی ہوا ہے نہ ہوگا. آقا جی نے کہا تم ایک علیحدہ جدا ہو کہ ہمارے تمہارے درمیان میں آقا جی کا کوئی نہیں ہے، ہم ہیں اور تم ہو. اللہ دے رہے ہیں خدا کی. شیخ جی سے وہ رستہ ہے نکلے دل شیخ جی سے وہ رستہ ہے نکلے دل شیخ جی سے وہ رستہ ہے نکلے کہ جو سبز گنبد سے سیدھا جوڑا ہے کہ جو سبز گنبد سے سیدھا جوڑا ہے کہ جو سبز گنبد سے سیدھا جوڑا ہے. کسی بھائیوں کو عذر ہو، کو مجبوری ہو یا کسی نے سفر کرنا ہو تو بھائی جا سکتے ہیں. ان کو شیخ صاحب کی طرف سے اجازت ہے. شام تک بٹھائی رکھنا، شام تک بٹھائی رکھ. اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، جس کو کام ہے کچھ ہے چلا جائے. اور جو دور سے ملنے سے آتے ہیں ان کو جیسے نیت کو دیکھنا چاہیے. اب یہ بیٹھتے ہیں خاص ملنا یہی ہوتا ہے. خاص ملنا نہیں ہوتا کمروں میں گھس کر. محبت دل میں ہوتی، کمروں میں گھس کے نہیں ہوتی ہے. اویس کرنی ہے دلی محبت کی، آقا جی کو دیکھا بھی نہیں، لیکن حدیثیں بتاتی ہے دیکھنے والوں سے آگے سے. ظاہر حدیث کہتی صحابی وہ ہے جس نے نبی کریم کو دیکھا، لیکن ادھر حقیقت بتاتی ہے سب سے بڑے صحابی اویس کرنی تھے کہ صحابہ کو کہا آقا جی نے اویس کرنی سے دعا کرانا. نیت میں تو تھا کہ دیکھیں گے آقا جی کو، خدمت کریں گے، آقا جی کے ساتھ جہاد کریں گے، آقا جی پر جان نثار کریں گے. ہاں جی، لیکن کہا تمہاری والدہ اس کی خدمت کرو، تو دیکھا بھی نہیں، بات مان لی. تو آقا جی نے صحابہ کو کہا، جس میں ابو بکر دوسرے تھے، کہ ایک جویس آئے گا یمن سے، تو وہ تم کو اس کو تلاش کرنا، اس سے اپنے لیے دعا کرانا. دیکھا وہ قصہ لمبا ہے، وہ پڑھ لینا تھا. بیچ میں جو ضروری باتیں ہیں، جو سوچنے والی باتیں ہیں. اب اس کرنی ان کو کہا جنہوں نے دیکھا تھا، تم نے دیکھا ہی نہیں ہے، دیکھا ہوتا تو تمہیں چپ لگی ہوتی، اتنی باتیں نہ کرتے. دیکھا ایک ہوتا ہے حقیقت کی تلاش. ویس کرنے کہ تم نے نہیں دیکھا، دیکھا ہوتا تو تم کو خاموشی ہوتی، تم اتنی باتیں نہ کرتے، تم نے نہیں دیکھا. دیکھا بہرحال سے میرا مطلب ہے نیت پر انسان کے ہو جاتا ہے، ان کی نیت تھی. اب میں بوڑھا کو مل سکتا ہوں نہیں مل سکتا ہوں، لیکن خاص ملنا یہی ہوتا ہے جب ہم خدا سے کی محبت میں نیت خانی کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. پھر بعد میں ملاقاتیں ہو گئی نہیں ہو گئی تو خط لکھ دیا. تو اصل ملاقات اسی کو سمجھا کریں کہ میں اس نیت سے آتا ہوں خدا رسول سے، آپ اس نیت سے آتے ہیں، تو یہ ملاقات نہیں، یہ کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آتے. وہ بھی وقت مل گیا ہو گیا، نہیں ہو گیا تو اصل ملاقات اسی کو سمجھا کریں کہ بھائی آ کہتے فلانے نے ملنا، فلانے نے ملنا، فلانے نے ملنا، فلانے نے ملنا، تسبیح شروع کر دیں. میں بھی مل کے آیا ہوں، انہی کے لیے بیٹھا ہوں، 1 گھنٹہ بیٹھا ہوں. یہ ملاقات نہیں تھی اور کیا تھا؟
تو یہ حقیقت، اس کو ملاقات سمجھے، نیت سے آئے ہیں، اور نیت جو سی عمل سے زیادہ ہوتی ہے، اس ملاقات سے یہ ملاقات زیادہ نیت پہ ہی آئے ہیں۔ وہ بعد میں وہ جو سی عارضی ہے، وہ جو سے اضافی عارضی ہے، اصلی یہی ہے کہ خدا رسول کی نیت سے تم چل کے آئے، اور میں بھی چل کے آیا، اور ایک دوسرے کو دیکھا بیٹھے، یہ اصل ملاقات یہ ہوتی ہے۔ اس کو اصل نہیں قرار دیا، اس کو فضول قرار دیا، فضولی قرار دیا، ہماری ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ اب کیا ہو رہا ہے؟ ایک دوسرے کو گھور رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، دعائیں مانگ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہاں تو کچھ سمجھا بھی کریں۔ عقل بڑی یا بھینس بڑی ہے، میں کیا آپ کو سمجھاؤں؟ تم نے تو بھینس کو بڑی کر دیا، عقل کو چھوٹا کر دیا۔ ابھی یار میں کیا بیمار کو مل سکتا ہوں، نہیں مل سکتا ہوں، خط سکتا ہوں، اور اس کو خط میں کوئی بات لکھنی ہے تو نہیں چاہتا کہ اس کو پتہ چلے، تو اس خط کو میں لکھ دے اوپر، یہ خط امانت ہے، شیخ صاحب کے سوا کوئی نہ پڑھے، اور جس کو دے اس کو یہ خط ایسے دے دے، یہ خط میرا ہے، امانت ہے، شیخ صاحب پہنچا دو، اور اس کو کوئی نہ پڑھے، وہ پہنچا دیں گے۔ نہ بھی لکھیں، کو خط پڑھنے کی کسی کی اجازت نہیں، وہ نہیں پڑھتے ہیں خط، وہ نہیں پڑھتے ہیں خط، خاصے ملا کے دیتے، لیکن اس کی تسلی کے لیے۔ اب میں کیسے سمجھاؤں؟ کسی کو آدمی سمجھا سکتا ہے جس کے دماغ میں بھوسا بھرا ہو یا موٹی عقل کا ہو، اب اس کو کیسے سمجھائے؟ پھر چپ ہی ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ملاقات ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، کچھ تو بولو، یا میں جذبے میں آ جاؤں، کچھ اور منہ سے نکل جائے، پھر ملاقات ہی ختم ہو جائے۔ یہ تو یار بڑا گرم ہے، کیونکہ جہاں محبت ہوتی ہے ہر شبد نکل جاتا، نیت تو ہوتی ہے کہ بکو پھر بولو بھونکو، ایسے تو نہیں بولا جاتا، لیکن جہاں وہاں بولا جاتا ہے جہاں گہری محبت ہو، بھونکو بکو، کہ کیا ملاقات کریں، اتنی دور سے کہتے ہیں بھونکو بکو، یہ لفظ بولنے کے تو ہمارا دل شکستہ ہو گیا ہے، شکستہ۔ اور جہاں محبت ہوتی ہے گالی بھی اچھی لگتی، مار بھی اچھی لگتی ہے، تو وہ محبت تو پھر قسمت سے ہی ہوگی نا ہماری تمہاری۔ ہاں محبت میں گالی مارنا سب کچھ اچھا لگتا ہے، محبت میں سب کچھ قبول ہوتا ہے، گرم گوید سرد گوید خوش بگیر، محبت میں شکوہ نہیں ہوتا ہے، عشق میں نہ سردیاں نہ گرمیاں۔ ہاں یہ تو آ جاتے ہیں کچھ مسائل کی وجہ سے، کچھ جیسے سیاحوں کی طرح، چلو بھائی ذرا تھوڑی سی دعا کر لیں گے، ملتان میں بھی گھوم آئیں گے، رشتہ داروں کو بھی ملائیں گے، کوئی خرید فروخت بھی کر لیں گے۔ ہاں ایک کام دو کاج، 7 چڑیے بھی مارتے جاتے ہیں، ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، اور نام شیخ کا کر دیا۔ ورنہ یہ ملاقات نیت سے اس کی بڑی اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے۔ نبی کریم فرماتے جو اللہ کی محبت کرتے ہیں خدا عرش میں اپنے قرب میں ان کو رکھے گا۔ ہاں اور جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں ان کے حساب کتاب محشر میں نہیں ہوگا، ان کو ایسے ہی آگے نکال دیا جائے گا۔ اور بھی بہت کچھ ہے، ان کا ایمان کامل کا لفظ آیا ہے جو اللہ کے لیے محبت، لیکن نیت محبت کی ہونا، تو اوپر میں محبت و اندر کچھ اور ہو، پھر ہم کو کیا پتہ چلے گا؟ وہ تو پھر عرصے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ محبت والے تو دیوار کو بھی ہاتھ لگا کے چل جب اس کو ملاقات ہو گئی، اس کو پتہ ہے ہماری محبت کا شہر ہے۔ تو یہ شکایتیں آپ لوگوں کی یہ علیحدہ ملاقات ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی ہے، یہ بہت غلط ہے، اور بہت جیسے نا نادانوں والا، اور جیسے جو بھینس کو بڑی کہتے ہیں عقل کو چھوٹی کہتے ہیں، یہ وہ والے ہیں۔ یہی کہوں گا۔ اب میں اتنا تیاری کر کے آؤں، دعا مانگ کے آؤں، اور شوق سے آؤں، بھائی محبت سے میں ان سے بیٹھوں۔ اور کبھی نئے آتے ہیں، اگر میں آرام بھی کرتا آتا ہوں یا بیمار بھی ہوتا ہوں، اپنے عذر کو دبا کر، بیماری کو دبا کر زبردستی آ جاتا ہوں یہاں بیٹھنے، ان سے پوچھتا ہوں کوئی نئے آئے ہیں نہیں آئے ہیں، کہتے ہیں آئے ہیں، پھر میں دوبارہ آ جاتا ہوں، اور پھر اوپر سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، بتاؤ۔ یہ تو پھر مجھے اتنے برداشت والے تو تم ہے نہیں ہو، تم تو حلوے والے مجنوں ہو، خون والے تو ہے نہیں ہو۔ تو اب جذبے میں آؤ، تیزی میں آؤ، یا مجھے ٹھنڈا کرنا ہے تو دروشی پڑھو، دروشی پڑھو، بس ٹھیک ہے، ملاقات ہو گئی نا؟ دل سے کہہ رہے ہو؟ جو کہتے ملاقات ہو گئی ایمانداری سے ہاتھ کھڑا کرے، انشاءاللہ سب عاشق رسول قبول، انشاءاللہ۔ چلو چلو انشاءاللہ۔
سگے آستان محمد بنے ہم سگے آستان محمد بنے ایسی رحمت ملی شہر ملتان میں ایسی رحمت ملی شہر ملتان میں اور در سے کہاں ایسے دولت ملے اور در سے کہاں ایسی دولت ملے ایسا ہے فیض بھی شہر ملتان میں